السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى في مقام آخر: شهد الله أنه لا إله إلا هو، لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى في مقام آخر في فضل العلم والعلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سوائر الكواكب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز حاضرین اکرام و سامعین اعظام، بالخصوص ہمارے حضرت العلامہ مولانا حافظ و قاری سید عبدالواحد صاحب قبلہ حفظہ اللہ، اور جمیع حاضرین و ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
معزز حاضرین اکرام، خطبہ مسنونہ میں جن آیات بینات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اس کو ذکر کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں پورے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک معروضہ رکھتا ہوں، کیونکہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد نبوی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے مخاطب تھے، صحابہ اکرام کو کچھ سمجھا رہے تھے، صحابہ اکرام کو وعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ اسی دوران کچھ اصحاب کا مسجد کے سامنے سے گزر ہوا، تو ان میں سے ایک شخص جب اس نے یہ ماحول دیکھا کہ مسجد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، کچھ وعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، تو فوراً مسجد میں داخل ہوا اور داخل ہو کر بالکل حضور کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اور ایک شخص ایسے ہی مسجد کے سامنے سے گزر ہو رہا تھا، وہ شخص بھی دیکھا، اور انہوں نے جو ہے جب مجمع سارا مسجد بھری ہوئی تھی، صحابہ کرام کا مجمع تھا، تو وہ اینڈنگ پر کونے میں وہاں پر بیٹھ گئے، اور ایک شخص کا گزر ہوا، وہ یہ سارا منظر دیکھا انہوں نے مسجد میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مخاطب ہے اور وعظ و نصیحت فرما رہے ہیں۔ یہ دیکھنے کے باوجود وہاں سے وہ شخص گزر گیا۔ یہ تینوں اشخاص کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، ان تینوں کی مثال ایسی ہے کہ جو پہلا شخص تھا اس نے جب دیکھا کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، اللہ کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے، تو بغیر کسی شرم و حیا کے وہ فوراً مسجد میں داخل ہوا اور قریب آ کر بیٹھ گیا، اور دوسرا شخص جو ہے حیا کرتے ہوئے قریب آنے کے بجائے دور بیٹھ گیا، اور تیسرا شخص اس پر توجہ کیے بغیر چلا گیا۔ تو حضور نے فرمایا، جو قریب آیا اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا، اور جو حیا کی وجہ سے دور رہا اللہ نے اس کو رحمت سے محروم کر دیا، اور جو شخص جو بالکل چلا گیا وہ تو بالکل اور ہی رحمت سے دور ہو گیا۔ تو یہ حدیث مبارک کا مقصد یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم اور تربیت فرمائی ہے اہل ایمان کو، اپنے امتیوں کو، اور یہ حکم بھی فرمایا ہے کہ جب کہیں قرآن و حدیث کی، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہو، حدیث سنائی جا رہی ہو، قرآن پڑھ کر سنایا جا رہا ہو، یا علماء اکرام کچھ وعظ و نصیحت کر رہے ہو، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں جتنا مجمع ہوتا ہے، جہاں پر جتنا مجمع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور وہ فرشتوں کو حکم یہ ہوتا کہ جہاں پر میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہو وہاں پر اپنی رحمت کے پروں میں انہیں لے لو، وہاں پر سکینہ نازل ہوتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا، جو اس مجمع سے ہٹ کر بیٹھتا ہے، جو مجمع ہے وہ مجمع سے ہٹ کر، مجمع سے علیحدہ بیٹھتا ہے، وہ سکینے سے، اللہ کی رحمت سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے میری گزارش اور مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات جو دور دور بیٹھے ہوئے ہیں، قریب قریب تشریف لا لیں، یہ ہمیشہ کا اپنا معمول بنا لیجئے، کیونکہ یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارا ایمان ہے قرآن پر، ہم نے قرآن پر ایمان لایا، اللہ پر ایمان لایا، رسول پر ایمان لایا، رسول کی باتوں پر ایمان لایا ہم نے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان پر سکینہ نازل کرتا ہے۔ جہاں پر قرآن اور حدیث کی بات ہوتی ہے وہاں پر سکینہ نازل ہوتا ہے۔ سکینہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو اور ہم کو پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں۔
پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اے باری الہ، یہ بندے فلاں مقام پر، فلاں شہر میں، فلاں محلے میں، فلاں مسجد میں، فلاں وقت پر تیری یاد میں مصروف تھے یہ بندے. اور جو اس مجمع سے جو محروم رہتا ہے وہ اس گواہی سے بھی محروم ہو جائے گا. تو اسی لیے ہمیشہ کا یہ اپنا معمول رکھیں، کیونکہ یہاں پر شیخ الحدیث حضرت العلامہ مولانا صغیر احمد صاحب بھی تشریف لاتے ہیں. آپ ہی کا درس ہے. ان صاحب کی کچھ عذر کی وجہ سے ابھی من صاحب جیسا فرما رہے تھے کہ من صاحب کے چھوٹے بھائی صاحب کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور استاد محترم کو صبر جمیل عطا فرمائے. ان کے سارے خاندان والوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے. تو جس کی وجہ سے آج شیخ الحدیث آ نہیں سکے، تو آپ حتی المقدور اس کا اہتمام کریں کہ جب بھی آپ، کیونکہ اس سے اور ایک چیز یہ ہوتی ہے، یہ تو حدیث شریفہ ہے، دوسرا جو ہے جب آپ قریب ہوں گے تو جو درس دینے والے ہیں، جو آپ کو سمجھانے والے ہیں، حدیث پڑھ کر قرآن وغیرہ جو بھی آپ کو سمجھا رہے ہیں، جب یہ کمیونیکیشن پیدا ہوتا ہے، ایک ربط پیدا ہوتا ہے، جب آپ سامنے ہوں گے، توجہ ہوں گی آپ کی، تو بولنے والے کو بھی مزہ آتا ہے، بولنے والے بھی پوری توجہ کے ساتھ بول سکتے ہیں. اور جب یہ کمیونیکیشن آپ کی آنکھوں کا اور خطاب کرنے والے کی آنکھوں سے آنکھیں جب ملتی ہے تو یہ بات دل میں اترتی ہے، یہ بات دل میں اترتی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے. تو الغرض حاضرین اکرام، یہ چند مختصر چیزیں میں نے آپ کے گوشے گزار کیا، کیونکہ یہ ہمیشہ کی، چاہے یہیں پر نہیں، جہاں کہیں بھی آپ جلسے میں یا کسی درس میں، جیسے کہ یہاں پر بھی فجر کے بعد اور عصر کے بعد کا درس ہوتا ہے، تو اس میں بھی اس بات کا خیال رکھیں. ایک بخاری کا ایک واقعہ سنا کر میں اپن اصل عنوان کی طرف آتا ہوں. بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ایک صحابی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، تو ان کا گھوڑا تھا. پہلے زمانے کی سواریاں جیسے کہ آج کل بائک، کار وغیرہ ہے، اس زمانے کی سواریاں گھوڑا، اونٹ، خچر وغیرہ ہوا کرتی تھی. ہر گھر میں گھوڑا، خچر، اونٹ وغیرہ رہتے تھے. جہاں کہیں جانا ہو وہ سواری کے ذریعے چلے جاتے تھے. تو اور جہاد میں بھی کام میں آتا تھا گھوڑا. تو ان کا گھوڑا تھا. جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تو وہ گھوڑا جو ہے اچھلنا، کودنا شروع کر دیتا تھا، مچلنا شروع کر دیتا تھا، اچھلتا تھا، کودتا تھا، پریشان ہوتا تھا. اور جب قرآن کی تلاوت سے وہ رک جاتے تھے تو وہ خاموش ہو جاتا، سائلنس ہو جاتا تھا. ان کو ماجرا سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا میرے قرآن پڑھنے سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو وہ جو ہے اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، اور جب میں قرآن روک دے رہا ہوں قرآن کی تلاوت تو یہ خاموش ہو جا رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا رکھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں گھوڑا ہے اور جب میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، جب بھی میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اس وقت یہ گھوڑا جو ہے اچھلتا ہے، کودتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ادھر ادھر بھاگنے کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بندھا ہوا جو ہے کہیں بھی جا نہیں سکتا. اور جب میں قرآن کی تلاوت روکتا ہوں تو یہ خاموش ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ، کیا ماجرا ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. کیا میرے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے؟ کیا ہے پتہ نہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا ماجرا نہیں ہے. تمہارے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اس کو تکلیف نہیں ہو رہی، بلکہ ماجرا یہ ہے کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو آسمان سے سکینہ نازل ہوتا ہے. سکینہ مخصوص رحمت کے فرشتوں کا نام ہے. وہ سکینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے. وہ جب فرشتوں کو دیکھتا ہے تو تمہارا گھوڑا بدک جاتا ہے، تمہارا گھوڑا بدک جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. تو یاد رکھو، جب جہاں کہیں قرآن شریف کی تلاوت ہو اور درس ہو، حدیث کا درس ہو، قرآن کا درس ہو، تفسیر کا درس ہو، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ یقینی بات ہے، یہ یقینی بات ہے، اس کو ہلکے میں نہ لیں. ہمیشہ کی بات ہے یہ. ایسا نہیں جہاں کہیں اللہ کے کلام کی بات ہو رہی ہو، قرآن کا درس ہو رہا ہو، حدیث کا درس ہو رہا ہو، وہاں پر سکینہ نازل نہ ہو رہا ہو، یہ ہرگز نہ سمجھیے، ہر وقت نازل ہوتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے. تو الغرض یہ بخاری شریف میں واقعہ ہے. تو جب بھی جہاں کہیں مجمع ہو تو وہ مجمع پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور بروز قیامت، اور ابھی تو رپورٹ کر دیتے ہیں
یہ جلسہ ختم ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں فرشتے جا کر فلاں مقام، فلاں ایریا، فلاں بستی، فلاں مسجد، فلاں وقت میں یہ حضرات، ان کے نام، ان کے والدین کے نام جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے جاتے ہیں کہ یہ حضرات جو ہے اے بار الہ تیرے ذکر و فکر میں، یا تیری قرآن کی تلاوت سننے میں، یا قرآن کا درس سننے میں، یا حدیث کا درس سننے میں، تیرے پیارے رسول کی باتیں سننے کے لیے اکٹھا ہوئے تھے، جمع ہوئے تھے۔ یہ اب تو ہو جاتا ہے، لیکن بروز قیامت جو ہے یہ بخشش کا ذریعہ اور سامان بنتا ہے۔ تو آئیے اب اصل عنوان کی طرف، کیونکہ میں مولانا عبدالواحد صاحب سے یہ معروضہ بھی رکھا تھا کہ کل فون کرنے پر کہ علم کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے بھائی۔ تو الغرض حاضرین اکرام، علم کی اہمیت و افادیت سے ہر کوئی واقف ہے۔ علم کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ علم انسان کو انسان بناتا ہے۔ علم اگر نہ ہو تو پھر انسان رہ کر بھی انسان نہیں رہتا، یعنی انسان رہنے کے باوجود جو ہے وہ چوپایوں کی جیسی حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اسی لیے علم کی بڑی اہمیت قرآن و حدیث میں روز اول سے بیان کی گئی۔ قرآن مجید کی جو سب سے پہلی سورت، سب سے پہلی وحی، سب سے پہلی 5 آیتیں جو نازل کی گئی، اس میں جو ہے علم کی اہمیت پر ہی زور دیا گیا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اقرأ، پڑھیے۔ جب سب سے پہلے قرآن جو نازل ہوا پہلی آیت، اس میں اللہ نے فرمایا اقرأ، پڑھیے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اس رب کے نام سے جو معزز ہے، جو محترم ہے۔ الذی علم بالقلم، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے قلم کے ذریعے، پین کے ذریعے علم کو سکھلایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ چیزیں بتلا دی، وہ چیزوں کا علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ جو چیزیں وہ نہیں جانتا تھا وہ ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے علم سے سرفراز فرمایا۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم علم کتنا حاصل کرتے ہیں، علم میں ہم کتنا حصہ لیتے ہیں، کیونکہ علم جتنا آپ کے پاس ہوگا اتنی ہی علم کی آپ کو طلب اور تڑپ اور چاشنی بڑھتی چلے جائے گی۔ علم کا کوئی کنارہ نہیں ہے، علم کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، اے لوگو علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر قبر کے گھڑے تک علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی ایج لمٹ نہیں ہے، کوئی ایج لمٹ نہیں ہے کہ آپ ایک 20-25 سال تک علم حاصل کر لیں، نہیں، مرتے دم تک علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ علم صرف نوجوانوں کو، بچوں کو یہ حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ علم جو ہے وہ بڑے حضرات سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ اور بالخصوص جو صحابہ اکرام کی جو عمریں تھیں وہ کافی بڑی تھیں، لیکن صحابہ اکرام جو ہے وہ علم حاصل کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اکتساب فیض کیا۔ اور علم حاصل کرنے کے لیے علم یقیناً آپ کے دریچوں کو کھولتا ہے۔ انسان جس چیز سے تاریکی میں ہے، جس چیز کے بارے میں اس کو نہیں معلوم، وہ چیزیں اس پر کھلتی ہے علم کی وجہ سے۔ اگر اس چیز کا علم نہ ہو تو انسان اس چیز کے بارے میں اندھیرے میں رہتا ہے، وہ چیز اس کے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور علم کی فضیلت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں بیان فرمایا، جیسے کہ ایک آیت میں نے یہ بھی تلاوت کی، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا علم والے
اور بغیر علم والے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے، کیا علم رکھنے والے اور علم نہیں رکھنے والے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ علم روشنی ہے، علم نور ہے، اور جہل تاریکی ہے، جہل اندھیرا ہے، جہل اندھیرا ہے، تاریکی ہے۔ علم روشنی ہے، علم نور ہے، علم سے راستے کھل جاتے ہیں، اور جہل تاریکی ہے جس کی وجہ سے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ تو یقیناً رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ قل، آپ فرما دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يتذكر اولو الالباب، یہ کوئی بتانے کی چیز نہیں ہے کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں، یہ کوئی سمجھانے کی چیز نہیں ہے، ہر عقل والے کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا انما يتذكر اولو الالباب، کہ بے شک جو جن کو اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم دیا ہے، عقل سلیم دیا ہے، وہ اتنا تو فرق کر سکتے ہیں کہ علم والوں کا مقام الگ ہوتا ہے اور بغیر علم والوں کا مقام الگ ہوتا ہے۔ اور علم والوں کا یقیناً اب آپ دنیاوی علوم کے حساب سے بھی اگر دیکھ لیں تو اہل علم کا مقام و مرتبہ الگ ہی ہے، اور جو دنیاوی علوم سے بھی محروم ہیں ان کا مقام الگ ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے وہ آج بیٹھے جگہ کچھ کمپیوٹر میں صرف اے سی میں بیٹھ کر آرام سے کچھ بٹنیں دبا کر سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، لاکھوں میں وہ سیلری پا رہے ہیں، لیکن اس کے بجائے جو علم سے محروم ہیں اب وہی یا تو محنت مزدوری کر لیں یا تو کہیں نوکری کر لیں، کیونکہ علم نہیں آتا، علم سے محروم ہے۔ علم سے محروم ہونے کی وجہ سے وہ دنیاوی معاشی طور پر بھی تنگ دست ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے چاہے دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو، علم علم ہی ہوتا ہے، علم کا فائدہ الگ ہی ہے، علم کا فائدہ الگ ہی ہے، چاہے وہ دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو، اس کا مقام ہی الگ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، کیونکہ علم کو نور کہا گیا ہے اور جہل کو تاریکی کہا گیا ہے، جہل کو تاریکی کہا گیا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے سورہ فاطر میں 22ویں پارے کے آخر میں ارشاد فرمایا وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، یاد رکھو کبھی بھی روشنی اور تاریکی یہ برابر نہیں ہو سکتے، روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، گرمی اور سایہ یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جس طریقے سے ان چیزوں میں فرق ہے اسی طریقے سے علم اور جہالت میں بھی یہی فرق ہے۔ جیسے تاریکی اور روشنی میں فرق ہے، تاریکی سے انسان تاریکی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن جب سورج کی آب و تاب پوری دنیا پر چھا جاتی ہے، پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے سورج، تو ساری دنیا بھاگ دوڑ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب یہی سورج غروب ہو جاتا ہے تو ساری دنیا آرام کرنے کے لیے اپنے بستروں میں چلے جاتے ہیں۔ تو تاریکی جہالت ہے اور روشنی علم ہے۔ اب یہ ہمیں اختیار کرنا ہے کہ ہمیں چاہے تو روشنی کو اختیار کریں، چاہے تو تاریکی کو اختیار کریں۔ روشنی علم ہے اور تاریکی جہالت ہے، یہ ہمارے اوپر فیصلہ ہے، ہم جس چیز کو چاہے اختیار کریں۔ یہ علم کے بارے میں تھا۔ اب رہا کچھ دینی علم کے بارے میں سنیں گے، پھر اس کے بعد تھوڑا مدارس کے بارے میں کچھ کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ تو علم کے بارے میں، نارمل علم، چاہے وہ دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو، دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو، علم علم ہی ہے، اس کی شان الگ ہی ہے، اس کا مقام و مرتبہ الگ ہی ہے، اس کا مقام و مرتبہ بلند و بالا ہے علم والے کا، چاہے وہ دینی علم والا ہو یا دنیاوی علم والا ہو۔ اب رہا ساتھ ساتھ اب رہا دینی اور دنیاوی علم
اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ دینی علم کا مقام و مرتبہ آسمان ہے، دنیاوی علم کا مقام و مرتبہ زمین ہے۔ دینی اور دنیاوی علوم کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ دینی علم یہ ہمیشہ باقی رہنے والا علم ہے۔ دینی علم یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا علم ہے۔ دینی علم یہ رسول کے پاس سے آیا ہوا علم ہے۔ اور دنیاوی علم یہ دنیاوی علم دنیا کی ایجادات اور تحقیقات کا نام ہے۔ اور جہاں تک آج ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، یہاں پر اس کو آسان یوں سمجھ جائیے، دینی علم جو پڑھا جا رہا ہے اور دنیاوی علم جو حاصل کیا جا رہا ہے، اس کے ہر ایک کا ایک مقصد ہے۔ دینی علم جو حاصل کیا جا رہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، دین کو عام لوگوں تک پہنچانے کے مقصد اور اس کی غرض سے دینی علم پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے۔ دینی علم کا مقصد یہی ہے۔ آپ دینی علم حاصل کرنے کے بعد مجھے 1,00,000 روپے تنخواہ ملے گی بولے تو کوئی بھی نہیں دے گا آپ کو۔ دینی علم حاصل کرنے کے بعد آپ یہ امید کر کر نہ بیٹھے میں حافظ بن گیا، میں عالم بن گیا، اب میں مفتی بن گیا، اب مجھے 1,00,000 2,00,000 تنخواہ ملے گی، میں دنیا کما لوں گا، سکون سے زندگی گزار لوں گا۔ یہ زندگی بھر کبھی ملنے والا نہیں ہے۔ یہ آپ وہم و گمان سے بھی نکال دیجئے۔ دینی علم کا جو مقصد ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام عوام الناس تک پہنچانا، یہ دینی علم کا مقصد ہے۔ اس سے دنیا کمانا مقصد نہیں ہے دینی علم کا۔ اب رہا اس کے برعکس دنیاوی علوم کا کیا مقصد ہے، اب آپ ہی بتائیے مجھے۔ دنیاوی علم کا مقصد کیا ہے؟ دنیاوی علوم کا آج جو ہمارے سامنے جو حالات ہیں اس کا ایک ہی مقصد ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو دینی علم کے لیے ہم جو اپنے بچوں کو دینی علم میں نہیں ڈال رہے ہیں، چاہے وہ حفظ ہو یا عالم کورس ہو، ہم اپنے بچوں کو حافظ نہیں بنانا چاہ رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو عالم بنانا نہیں چاہ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس فیلڈ میں پیسہ ہی نہیں ہے۔ بچہ کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، کیا کھلائے گا اپنے بیوی بچوں کو، کیسے زندگی گزارے گا، کیسے اس کا گزر بسر ہوگا؟ یہ ہماری تھنکنگ ہے، یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری فکر ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے، اور یہ حقیقت بھی، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ اس کے برعکس اگر دنیاوی تعلیم دلائی جائے اپنے بچوں کو تو پھر اس میں الحمدللہ آپ چاہے تو انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں یا لائر بنائیے، یا کہیں اچھی بڑی کمپنی میں آپ جاب کر لیے تو ماہانہ آپ کو جو ہے 50,000 سے لے کر 1,00,000 تنخواہ آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے آپ کو، کوئی مشکل نہیں ہے، اور سکون سے زندگی گزر بسر ہو سکتی ہے۔ دنیاوی علوم، اب اس کے بعد اور آپ کی قابلیت کے اوپر ہے، اور آپ نے اچھی قابلیت حاصل کر لی تو پھر 1,00,000 ہی نہیں، آپ کو 1,50,000 2,00,000 2 سے 5 لاکھ 10 لاکھ تک بھی ماہانہ آپ کو سیلری مل سکتی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیاوی علوم کا مقصد دنیا کمانا ہے۔ دنیاوی علوم کا مقصد دنیا کمانا ہے، پیسے کمانا ہے، دولت کمانا ہے، نام کمانا ہے، شہرت کمانا ہے، یہ دنیاوی علوم کا مقصد ہے۔ اور دینی علم کا مقصد دنیا کمانا نہیں ہے، پیسے کمانا نہیں ہے، دولت کمانا نہیں ہے، شہرت اور نام کمانا نہیں ہے، بلکہ دینی علوم کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کے پیغام کو ساری قوم اور ساری امت تک پہنچانا ہے۔ اب آپ مقصد کے حساب سے سمجھ جائیے کہ جس کا جتنا بڑا مقصد ہوگا اس کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہوگا۔ ایک علم صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے، اور ایک علم صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں شہرت اور نام کمانے کے لیے، دنیا میں دولت کمانے کے لیے ایک علم حاصل کیا جا رہا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے، اب تھوڑا اور ایک زاویے سے اور ایک اینگل سے بھی آپ سوچ لیجئے، یہ دنیا کیا باقی رہنے والی ہے؟
ہم دنیاوی علوم حاصل کر رہے ہیں، دولت حاصل کر لیں، بڑا نام، بڑی شہرت، بڑا مقام و مرتبہ حاصل کر لے رہے ہیں، کیا ہم باقی رہنے والے ہیں؟ نہیں۔ کیا یہ دنیا باقی رہنے والی ہے؟ پہلے تو ہمارے جاتے ہی ہماری یہ دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آنے کے جب آئے گی، لیکن یہ دنیا ہمارے لیے اسی وقت ہے جب تک ہماری یہ سانسیں جاری ہے۔ جب ہماری سانس رک جائے گی یہ ساری دنیا ہمارے لیے ختم ہو جائے گی، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ شہرت ہو، چاہے وہ نام نمود ہو، چاہے وہ بینک بیلنس ہو، چاہے آپ کی جائیداد ہو، چاہے آپ کی پراپرٹی ہو، چاہے آپ کا نام ہو، آپ کی شہرت ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں جیسے آپ کی سانس رک جائے گی ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائے گی، جہاں کا وہیں ختم ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد نہ تو آپ کا دنیاوی علوم آپ کو خبر میں کچھ کام میں آ سکیں گے، نہ تو آپ کی کوئی دولت آپ کی خبر میں آ سکے گی، نہ تو آپ کا کوئی نام، نہ تو کوئی شہرت وہاں پر فرشتوں کو رعب و جلال دکھا سکے گا۔ مرنے کے بعد ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائے گی۔ تو یہ دنیاوی علوم کا مقصد دنیا کے حد تک ہے، دنیا کمانے کے لیے ہے، اور دینی علوم کا مقصد جو ہے وہ آخرت کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ یہ جو ہے آپ کو مرنے کے بعد بھی کام میں آنے والا ہے۔ یہ دنیاوی علوم یقیناً دلائیے اپنی اولاد کو دنیاوی علوم سے بھی سرفراز کرائیے، لیکن یاد رکھیں یہ دنیاوی علوم ہی ہمارا سارا مقصد مت بنائیے، کیونکہ یہ مجھے اب فی الوقت یہ بولتے وقت ہی ایک عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہمارا سارا زور، ہماری ساری تھنکنگ، ہماری ساری فکر صرف دنیا کمانے پر لگی ہوئی ہے۔ یہ صرف میرا نہیں، ساروں کا تقریباً آپ 99% مسلم معاشرہ لے لیجیے، آپ 99% صرف شاید ہو سکتا ہے 1% ایسے لوگ ہوگے جن کا مقصد دنیا نہیں ہے، دنیا کمانا نہیں ہے۔ سارا زور، سارا مقصد ہم صرف اسی پر ہے ہمارا کہ دنیا کیسا کمایا جائے، دولت کیسے کمایا جائے، پراپرٹی کیسے بنایا جائے، اسی مقصد کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ یہ مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد یہ نہیں ہے۔ ذرا تھوڑا سا توجہ فرما لیجئے، تھوڑا سا ابھی میں آپ کو توجہ دلا دیتا ہوں۔ ہمارا مقصد یہ دنیا کمانا، دولت کمانا نہیں ہے، یہ جسم ہے۔ دولت تو ابھی ہم نے سن لیا کہ ہمارے مرتے ہی ساری دولت ختم ہو جانے والی ہے، ساری دولت بڑھ جانے والی ہے، تقسیم ہو جانے والی ہے، لیکن حساب ہمارے کو دینا ہے مرنے کے بعد۔ ہم نے کما کر جمع کر رکھا، لیکن حساب ہمارے کو دینا ہے۔ ہماری دولت ہماری اولاد خرچ کر لے گی، وہ جیسے چاہے خرچ کر لے گی، لیکن حساب ہمارے کو دینا ہے۔ الغرض یہ دولت ختم ہونے والی ہے، علم ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد آ جائیے، یہ جسم ہے۔ آج یہاں پر ہم شان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، جو بھی اللہ تعالیٰ نے عزت دیا ہے اس عزت کے ساتھ اس زمین پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ذرا تھوڑا سا آپ ایک 70-80 سال یا 100 سال پیچھے چلے جائیے، کیا ہمارا وجود تھا یہاں پر؟ کیا ہم تھے دنیا میں؟ 80 سال 100 سال پیچھے چلے جائیے، نہیں تھے ہم، ہمارے آبا و اجداد تھے، ہم یہاں نہیں تھے، ہمارے آبا و اجداد تھے یہاں پر، لیکن آج ہم یہاں پر ہیں۔ پیدا ہونے سے پہلے ہم یہاں نہیں تھے، جس کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا، عالم ارواح میں تھے ہم، عالم ارواح میں تھے۔ کہاں پر؟ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں تھے، یہ دنیا میں تو نہیں تھے نا۔ ہم یہاں پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں تھے، اس سے پہلے باپ کی صلب میں تھے، اس سے پہلے عالم ارواح میں تھے۔ عالم ارواح یہ ایک عالم ہے، جیسے ایک دنیا ایک عالم ہے، مرنے کے بعد قبر ایک عالم ہے، پھر جنت و دوزخ وہ ایک عالم ہے، پھر یہ دنیا میں آنے سے پہلے کے عالم کو عالم ارواح کہا جاتا ہے، جہاں پر ساری ارواحیں رہتی ہے۔ جب اس کی پیدائش کا وقت آتا ہے تو وہ دنیا میں آتے ہیں، پھر اپنی زندگی کا حصہ گزار کر 50 سال 100 سال 150 سال جو بھی اللہ نے ہمارا مقدر رکھا ہے، ہماری عمر رکھا ہے، وہ گزار کر پھر ہم عالم آخرت کی طرف سفر کر جاتے ہیں۔
یہ ہمارا ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے. یہاں پر ہم کچھ وقت کے لیے آئے ہیں، کچھ سالوں کے لیے آئے ہیں، 50-60 سال، 70-80 سال، 100 سال کے لیے آئے ہیں، 150 سال کے لیے آئے ہیں. اس کے بعد یہاں سے ہمیں سفر کرنا ہے. یہ ہمارا ہمیشہ کا مقام نہیں ہے. یہ ہے روح. روح جب ہمارے اندر آ گئی تو ہم انسان بن کر دنیا میں آئے. جب ماں کے پیٹ میں تھے تو 4 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجایا. وہ فرشتہ جو ہے ہمارے اندر روح پھونکتا ہے. 4 مہینے کے بعد ماں کے پیٹ میں جو ہے بچے میں روح ڈالی جاتی ہے. روح ڈالی جاتی ہے. اس سے پہلے روح نہیں ہوتی. جب روح ڈالی گئی ہم اپنی زندگی کا حصہ گزار لیے. پھر جب یہ روح نکل گئی تو ہماری پیدائش مٹی سے، ہماری پیدائش مٹی سے، اور جانا کہاں ہے؟ مٹی میں. پیدا بھی ہوئے ہیں مٹی سے، جانا بھی مٹی میں ہے. اور باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ روح ہے، جو پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، مرنے کے بعد بھی رہے گی. تو جو چیز باقی رہنے والی ہے اس پر ہم محنت نہیں کر رہے ہیں، اس کی ہم توجہ نہیں کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم محنت نہیں کر رہے ہیں. جو چیز فانی ہے، جو چیز ختم ہونے والی ہے، چاہے وہ جسم ہو، چاہے وہ دنیا ہو، چاہے وہ دولت ہو، اس کے پیچھے محنت کر رہے ہیں. علم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم جو ہے یہ روح کی غذا ہے. روح کی غذا ہے. جیسے ہم اپنے جسم کو پالنے پوسنے کے لیے، ہم اپنے جسم کی افزائش کے لیے، زندہ رہنے کے لیے ہم کھانا کھاتے ہیں، تو روح کی جلا کے لیے، روح کی تقویت کے لیے حضور نے فرمایا کہ اس کو علم سے مزین کرو، علم سے آراستہ کرو. علم تر و تازہ رہتی ہے، علم کی وجہ سے روح جو ہے وہ طاقتور ہوتی ہے. تو ہم نے جو دنیا فانی ہے اس کے لیے تو سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن جو چیز باقی رہنے والی ہے روح، اس کے لیے علم کے پیچھے ہم محنت نہیں کر رہے ہیں. اور یاد رکھیں علم دینی علم یقیناً یہ باقی رہنے والا ہے، اور اس کا آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے. اس کے حوالے سے احادیث مبارکہ نے آپ تو مولانا سے شاید جمعہ میں سنائی ہوگا علم کی فضیلت وغیرہ کے اوپر. میں کچھ احادیث مبارکہ اس کو شامل کروں گا آگے، لیکن تھوڑا ذہنی طور پر تھوڑا سمجھ جائیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو ہے کچھ حضرات حاضر ہوئے. حاضر ہو کر ان لوگوں میں تھوڑا تکرار ہو گئی تھی، بحث و مباحثہ ہو گیا تھا. کس بارے میں؟ اس بارے میں کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ مال افضل ہے، مال، دولت، روپیہ، پیسہ، اور بعض لوگ کہہ رہے تھے نہیں، علم افضل ہے، علم افضل ہے. اب وہ لوگ اپنے اپنے دلائل، اپنے اپنے توجیہات پیش کر رہے تھے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا. وہ علم کے بارے میں اس کی فضیلت بیان کر رہے تھے، اور یہ جو ہے دولت کی فضیلت، دولت کے جو فائدے ہیں وہ بتا رہے تھے. جب فیصلہ نہیں ہوا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے اور ان کی بارگاہ میں مسئلہ رکھا. دونوں فریقین حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ علم افضل ہے، مال سے علم افضل ہے، مال و دولت سے. پھر اس کے بعد اس کی وجوہات بیان فرمایا. آپ نے اس کی وجوہات بیان فرمایا کہ علم جو ہے وہ باقی رہنے والی شے ہے. انسان گرچہ کہ دنیا سے، اب یہ علم دونوں علوم ہیں، چاہے دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو، دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو، باقی رہنے والی چیزیں. انسان گرچہ کہ اگر مر جائے تب بھی اگر وہ کسی کو پڑھا کر گیا تو وہ علم باقی رہے گا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہم نے کچھ سیکھا ہے، قرآن، حدیث، دینی علوم سیکھا ہے، اور سکھا کر اب ہم سیکھنے کے بعد دوسروں کو بھی سکھا دیے ہیں، چاہے وہ سورہ فاتحہ ہی کیوں نہ ہو،
چاہے سورہ اخلاص ہی کیوں نہ ہو. آپ بہت بڑے عالم حافظ ہونا ضروری نہیں ہے. اپنے بچوں کو آپ سورہ فاتحہ یاد دلا دیجئے, اپنے بچوں کو سورہ اخلاص یاد دلا دیجئے. زندگی میں جب بھی بچہ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھے گا, اس پڑھنے کا اس کو ثواب تو ملے گا ہی ملے گا. جتنے کروڑوں مرتبہ زندگی میں پڑھے گا وہ, اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. جب تک آپ زندہ رہیں گے آپ کو ملے گا. اگر جب حیات وفا نہ کری, اس دنیا سے گزر گئے, قبر میں چلے گئے, ہماری اولاد نماز پڑھ رہی ہے اور نماز میں الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے, تو ادھر آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دیے جائیں گے. آپ کے نام اعمال میں آپ کا بچہ سورہ اخلاص پڑھا, ادھر سورہ اخلاص کا ثواب اس کو تو مل ہی گیا, لیکن ساتھ ساتھ آپ کو بھی مل جاتا ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے ماں باپ کو اپنی اولاد کو پڑھانے کے لیے وقت نہیں ہے. ہم جاب میں اپنی دنیاوی مصروفیتوں میں اتنا مشغول ہے کہ یقیناً ہم بہت پڑھے لکھے ہیں, لیکن ہم اپنے بچوں کو سورہ فاتحہ سورہ اخلاص یاد دلانے کا بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. وہی بھیجا دیے, مدرسے کو بھیجا دیے, مکتب کو بھیجا دیے, سبائیہ میں بھیجا دیے, مسائیہ میں بھیجا دیجیے. اب اس کے بعد مول صاحب یاد دلا دیتے. اب مول صاحب وہ ثواب کے مستحق ہو جاتے ہیں, آپ محروم ہو گئے. مول صاحب سارا قرآن پڑھائیں گے, مول صاحب آپ کو سارا قرآن پڑھانا سکھائیں گے. مول صاحب تو سارے قرآن کا ثواب لینے, کم از کم آپ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کا تو ثواب لے لیجیے آپ. اور یہ ہم کر سکتے ہیں, کوئی ناممکن بات نہیں ہے. ہم اگر پورا قرآن نہیں پڑھا سکتے ہیں بچے کو, یہ کوئی بات نہیں, کم از کم چھوٹے سے سورہ یاد دلا دیجیے, انا اعطینا, قل واللہ احد, الحمدللہ رب العالمین. یہ ہم اپنے بچوں کو یاد دلائیں. اس کے بارے میں یاد رکھیے, علم کا ایسا مقام ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند نے جب سورہ فاتحہ پڑھ لیا, یاد کر لیا اپنے استاد کے پاس, تو بچے نے جا کر خوشی خوشی سنایا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ, ابو جان میں سورہ فاتحہ یاد کر لیا. تو امام اعظم اتنا خوش ہوئے کہ میرے بچے کو جو ہے سورہ فاتحہ یاد ہو گیا. اس کے بعد جو ہے امام اعظم 4000 اشرفیاں دے کر استاد کے پاس بھیجائے, 4000 اشرفیاں. تو وہ لے جا کر استاد کی بارگاہ میں پیش کرے, تو استاد حیرت میں پڑ گئے. میں تو ابھی سورہ فاتحہ ہی سکھایا, اتنا زیادہ تحفہ. آپ ذرا تعجب میں پڑ گئے, کیا میرے ساتھ کوئی مذاق تو نہیں ہو رہا ہے؟ تو امام اعظم نے فرمایا نہیں, یہ معمولی سا تحفہ ہے, آپ اس کو قبول فرما لیجئے. میرے بچے کو آپ نے جو سورہ فاتحہ سکھایا, میں اس کی قیمت تو ادا کر ہی نہیں سکتا, یہ چھوٹا سا تحفہ ہے, اس کو آپ قبول فرما لیجئے. میرا بچہ جب سورہ فاتحہ پڑھے گا اس کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا, اور آپ کو بھی ساتھ ساتھ اس کے سورہ فاتحہ کا ثواب ملے گا. یہ اگر سورہ فاتحہ نہ سیکھتا تو وہ ثواب سے محروم ہو جاتا. آپ نے اس کو اس قابل بنا دیا کہ وہ جب بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا اس کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا ثواب ملتے جائے گا. تو یہ علم کی اہمیت کو بتایا امام اعظم نے, اور استاد کے مقام مرتبے کو بتایا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو حاضرین اکرام, علم کی اہمیت اور بالخصوص علم دین کی اہمیت کو سمجھیں. اب میں اصل جو میرا مقصد تھا علم کے اوپر بولنے کا اس کی طرف آ رہا ہوں. یہ تو علم کی فضیلت, چاہے دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو, یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے میں سمجھتا ہوں ایک حد تک کھل کر آ گئی ہوگی, سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ دینی علم کے کیا فائدے ہیں. اچھا, ہم بات کر رہے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جو مال اور علم کی فضیلت کے حوالے سے پیش ہوا تھا مسئلہ, تو آپ نے فرمایا علم افضل ہے. فرمایا علم اس لیے افضل ہے کہ علم باقی رہنے والا ہے اور مال ختم ہو جانے والا ہے. مال ختم ہونے والا ہے یعنی آپ خرچ کرو مال ختم ہو جائے گا, پلٹ کر آئے گا کیا؟ نہیں, آپ خرچ کرو ختم ہو جائے گا مال. مال جو ہے خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے, لیکن علم اس کے برعکس ہے. علم خرچ کرنے سے ختم نہیں ہوتا بلکہ اور بڑھتا ہے. علم آپ کسی کو دو, کسی کو سمجھاؤ, کسی کو پڑھاؤ, پڑھانے سے آپ کا علم چلا نہیں جاتا
بلکہ آپ اس علم میں پختہ ہوتے ہیں اور نئی نئی چیزیں آپ کے ذہن میں آتے جاتی ہے. تو علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اور مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے، اس لیے علم افضل ہے مال سے فرمایا. پھر اس کے بعد فرمایا مال والا جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا نام نمو سب ختم ہو جاتا. لیکن جب علم والا اس دنیا سے جاتا ہے اور وہ علم اپنے بعد والوں کو پڑھا کر جاتا ہے، گرچہ کہ وہ قبر میں چلا گیا ہوگا لیکن صدیوں تک اس کے علم کی وجہ سے وہ زندہ ہوتا ہے. آج بانی جامع نظام علیہ رحمت و رضوان جو 150 سال ہو گیا ہے اس دنیا سے پردہ فرما کر، لیکن آج بھی وہ ہمارے ذہنوں میں، ہماری زبانوں پر، ہمارے جلسوں میں ہر جگہ وہ زندہ ہے، ہر جگہ ان کا نام لیا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے علم کا چراغ روشن کر گیا تھا. انہوں نے علم خود پڑھا اور علم سے سیراب کر کے گیا تھا، جس کی وجہ سے آج سب علم کی شمع کی وجہ سے آج یہ جو علماء اکرام آپ کو دکھ رہے ہیں، چاہے وہ شیخ الحدیث ہو یہاں پر درس دینے والے، چاہے آپ کے امام و خطیب صاحب ہو، چاہے یہ ناچیز ہو، چاہے حیدرآباد میں جتنے علماء اکرام ہیں، یہ اکثر حصہ یہ بانی جامعہ کے علم کا صدقہ ہے جو آپ نے پڑھایا اور جامع نظامیہ قائم کیا، جس کی وجہ سے آج تقریباً تلنگانہ اور اس کے اطراف و اکناف میں تقریباً 300 سے زائد نظامیہ کے برانچز ہیں. نظامیہ جامع نظامیہ کے جو مدارس برانچز ہیں وہ 300 سے زائد برانچز کام کر رہے ہیں آج حیدرآباد میں، اور حیدرآباد کے اطراف و اکناف تلنگانہ، آندھرا، کرناٹک، مہاراشٹرا، کیرلا، سعودی عرب، گلف میں اور جو ہے امریکہ میں، ایسے کئی مقامات پر جامع نظامیہ کے علماء اکرام جو ہے دینی خدمات انجام دے رہے ہیں. یہ سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان کو، جنہوں نے نظام قائم کیا اور وہاں پر علماء کو تیار کیا. وہاں سے بڑے بڑے علماء اکرام نکلے اور پوری دنیا میں پھیل کر آج کام کر رہے ہیں. تو وہ سارا ہر ایک کو اس کی خدمات کا اجر و ثواب تو ملتا ہی رہے گا، لیکن ہوتے ہوتے وہ بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان تک جائے گا. تو بانی جامعہ اس دنیا سے چلے گئے لیکن آج بھی وہ ہمارے درمیان زندہ ہیں. آج بھی ہمارے علم کا جو بھی اجر و ثواب ہے ان تک پہنچ رہا ہے. یہ ان کے علم کے فیضان کا نتیجہ ہے کہ جو آج ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں. تو الغرض حاضرین اکرام، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مال والا جب مرتا ہے تو وہ بالکل میت ہے، مردہ ہے، اسے کون یاد کرتا ہے؟ حقیقت ہے یہ، بیوی بچے وہ مال و دولت ہے تک یاد کریں گے، اس کے بعد کوئی بھی پوچھ کر نہیں دیکھتا. اور آج کل کے حالات تو اور خراب ہے، پوچھ کر دیکھنے کی بات تو دور کی بات، اپنے ماں باپ کی قبر پر بھی نہیں جا رہے ہیں. یہ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، جس ماں باپ نے آپ کو زندگی بھر پالا پوسا، آپ کو قابل بنایا، دینی علوم سے آراستہ کیا، دنیاوی علوم سے آراستہ کیا، ڈگریاں دی، سب کچھ دیا، لیکن جب اتنا سب کرنے کے بعد ماں باپ اپنی زندگی گزار کر جب اپنی قبروں میں آرام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو بیٹے کو فرصت ہی نہیں کہ جا کر باپ کی قبر پر سورہ فاتحہ یا سورہ اخلاص پڑھ کر ثواب کرے، ایصال ثواب کرے. کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے. اسی لیے اپنی زندگی میں جتنا ہو سکے اپنے لیے کر لیجئے، اپنے لیے کر لیجئے. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا علم افضل ہے اس لیے کہ علم جو ہے وہ باقی رہنے والی چیز ہے، مال ختم ہونے والی چیز ہے. مال جب خرچ کیا جائے تو ختم ہو جاتا ہے، علم خرچ کیا جائے تو بڑھتا ہے. اور مالدار جو ہے وہ مردار ہے اور علم والا وہ زندہ ہے، یعنی مرنے کے بعد بھی علم والا زندہ رہتا ہے اور مال والا مرنے کے بعد اس کا شمار مردوں میں ہی ہوتا ہے. الا یہ کہ اگر وہ مال کو اچھی جگہ خرچ کرے، پاکیزہ طریقے سے کمایا ہے اور پاکیزہ طریقے سے خرچ کیا ہے تو اس کا ثواب اس کو ضرور ملے گا، اس کا ثواب ضرور ملے گا. لیکن مال و دولت کی وجہ سے کوئی یاد نہیں کرے گا، کوئی یاد نہیں کرے گا. اتنے بڑے نظام ہے، کون یاد کر رہا؟ اتنی دولت انہوں نے چھوڑ کر گئی ہے، کون یاد کر رہا ہے؟ ان کی اولاد خود آج پریشان پھر رہی ہے. کئی ایسے بچے ہیں، میں خود جانتا ہوں، کچھ ان کی اولاد، ان کے خاندان کے لوگ ہیں، آج اپنی زندگی گزارنے کے لیے وہ ماڈلنگ کر رہے ہیں.
بچے، نوابوں کے بچے جو ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے، کچھ پیسے کمانے کے لیے دولت، انہوں نے اتنی ساری دولت چھوڑ کر گئی. کہاں ہے دولت؟ دولت باقی رہنے والی نہیں ہے، دولت ختم ہو جانے والی ہے. آج بچے زندگی گزارنے کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، ماڈلنگ کر کر پیسے کما رہے ہیں. کہاں گئی دولت؟ نظام کی دولت کیا معمولی دولت؟ لیکن پھر بھی آج وہ اپنی جائیدادیں بیچ بیچ کر، الغرض یہ حالات ہے. دولت باقی رہنے والی نہیں ہے، علم باقی رہنے والا ہے. اسی لیے پھر اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا کہ دینی علم، یہاں پر بات آ جاتی ہے دینی اور دنیاوی علوم. اب تک تو یہاں پر دونوں علم برابر تھے، لیکن جب بات اجر و ثواب کی آتی ہے، مرنے کے بعد علم کے جاری رہنے کی بات آتی ہے، تو وہ دینی علم ہے، دنیاوی علم نہیں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی 3 چیزیں اس کو اجر و ثواب پہنچاتی ہیں. 3 چیزیں اس کو اجر و ثواب پہنچاتی ہے انتقال کے بعد بھی. کیونکہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو اس کا نامہ اعمال کا دفتر بند کر دیا جاتا ہے، اس کا چیپٹر کلوز کر دیا جاتا ہے. اب کوئی نیکی نہیں کر سکتا، وہ اب کوئی نیکی کر نہیں سکتا، اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی، اس کے کھاتے میں کوئی نیکی نہیں لکھی جاتی. الا من ثلاث، سوائے 3 چیزوں کے حضور نے فرمایا. ایک یہ کہ اگر اس نے صدقہ جاریہ کیا تھا، یعنی اپنی زندگی میں کچھ ایسا کام کر دیا جس سے لوگ بعد میں، اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کا ثواب اس کو دیا جاتا رہے گا. یعنی جیسے کہ مسجد بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، یا فیان لگا دیا، اب جب تک چلے گا یہ ثواب ملتے رہے گا، چاہے وہ زندہ ہو یا دنیا سے چلے جائے. یہ صدقہ جاریہ. کنواں کھودا دیا، آج کل کنویں تو نہیں ہے، بور ویل کھدا دیا، اس طریقے کے کوئی کام کر دیا جو اس کے انتقال کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں. اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا. تو حضور نے فرمایا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کیا تھا تو مرنے کے بعد گرچہ کہ اس کا نامہ اعمال کا دفتر بند ہو جائے گا، لیکن اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. دوسری بات حضور نے ارشاد فرمایا او ولد صالح یدعو له، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کیا تھا، تعلیم دیا تھا، تربیت اچھی کیا تھا، اور اس کے مرنے کے بعد وہ اولاد اس کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں جب بھی ہاتھ اٹھ رہے دعا کر رہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے بار اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، میرے باپ کی مغفرت فرما. یعنی نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں، اس کے حق میں دعا کرتے رہے، تو گرچہ کہ اس کا نامہ اعمال کا دفتر بند ہو گیا ہے، لیکن یہ نیک اولاد کی دعا ان ماں باپ کو پہنچتی رہے گی، اس کا ثواب ان کو ملتا رہے گا. اگر وہ ماں باپ اپنے گناہوں کی وجہ سے اگر سزا میں مبتلا ہو، عذاب میں مبتلا ہو، تو ان کے دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو دور فرما دے گا، ان کے عذاب کو اٹھا دے گا اللہ تعالیٰ، اولاد کی دعا کی وجہ سے. اپنے اولاد کو تعلیم دو اور اچھی تربیت کرو کہ آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد وہ اپنی دعاؤں میں جب بھی ہاتھ اٹھائے سب سے پہلے اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے. اپنے لیے نہیں بلکہ جب بھی، میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، جب آپ کے ہاتھ اٹھے تو اپنے لیے دعا نہ کرو، سب سے پہلے دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تو یہ الفاظ نکالو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ دعا یاد کر لے، ہر نوجوان یاد کر لے، ہر نوجوان یہ دعا یاد کرے، چاہے ماں باپ زندہ رہو یا دنیا سے چلے گئے ہوں، یہ دعا کرو. یہ دعا بہت اہم دعا ہے. یہ دعا آپ کے والدین کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ والدین نے جس محبت سے پالا ہے، پوسا ہے، جس محبت سے، لاڑ سے، پیار سے، شفقت سے، جس ناز و نخروں سے آپ کو بچپن سے کبھی کندھے پر اٹھایا، کبھی سر پر بٹھا لیا، کبھی گود میں لے کر پھرے، کبھی انگلی پکڑ کر چلایا، کس پیار سے پالا، کس ناز و نخروں سے آپ کو پالا، پوسا، اتنا بڑا کیا. لیکن جب یہ ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کو نہ بھولو خدا کے واسطے. جب تک زندگی وفا کری، ہمیشہ جب بھی ہاتھ اٹھے اپنے لیے بعد میں دعا کرو، پہلے ماں باپ کے لیے دعا کرو، ماں باپ کے لیے پہلے دعا کرو،
کیونکہ ماں باپ کے جیسا مقام و مرتبہ دنیا میں کسی کا نہیں، کسی کا نہیں ہے ماں باپ کے جیسا مقام و مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی محبت کی مثال بیان کیا تو کسی کی مثال نہیں بیان کیا، ماں کی مثال دیا اللہ نے۔ جب محبت کی بات آتی ہے تو ماں کی مثال اللہ نے دیا۔ حضور نے فرمایا کہ رب ذوالجلال اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ماں کیسی محبت کرتی ہے، پھر باپ کی بھی کوئی معمولی قربانیاں نہیں ہے۔ اپنی ساری زندگی جب شادی ہو جاتی ہے، اولاد ہو جاتی ہے، تو باپ اپنا نہیں سوچتا، اپنی فکر نہیں کرتا، وہ اولاد کی فکر کرتا ہے۔ وہ کسی وقت اگر تنگی آ جائے حالات کی، وہ خود بھوکا رہ جائے گا، لیکن اولاد کو کبھی بھوکا سونے نہیں دے گا۔ وہ بیماری پریشانی برداشت کر لے گا، وہ دھوپ کا برداشت کر لے گا، وہ سختیوں کا برداشت کر لے گا، وہ بڑی بڑی کٹھن مصیبتوں سے جھیل لے گا، لیکن اولاد کو اگر ذرا سی تکلیف ہو جائے تو اس کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے، اس کو رات کو بستر میں نیند نہیں آتی سکون سے۔ ماں باپ کی قدر کر لو۔ ماں باپ یہ نہیں ملتے، اگر دنیا سے چلے جائیں تو دنیا مل جائے گی، تمہیں دولت مل جائے گی، سب کچھ مل جائے گا تمہیں، لیکن ماں باپ نہیں ملیں گے، ماں باپ نہیں ملیں گے۔ ماں باپ کی قدر کر لو، اور جب بھی ہاتھ اٹھے تو سب سے پہلے جب دعا کے لیے اٹھے تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں، پھر حضور پر درود بھیجے، اس کے بعد اپنے لیے دعا نہیں بلکہ ماں باپ کے لیے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی دعا، اللہ کی تعریف کرو، پھر حضور پر درود بھیجو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما، پھر اس کے بعد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے اللہ میرے ماں اور باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ میرے ماں باپ پر ایسا رحم، ایسا کرم، ایسی مہربانی، ایسی شفقت فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر شفقت کیا تھا، جیسا کہ انہیں بچپن میں مجھ سے محبت اور شفقت اور لاڑ و پیار سے پالا تھا، مجھے ذرا سا تکلیف میں وہ نہیں دیکھ سکتے تھے، اے اللہ ایسی ہی شفقت تم میرے ماں باپ کے ساتھ فرما دے، ان کو ذرا سی تکلیف نہ پہنچنے دے، ان کو قبر میں حشر میں ذرا سی برابر تکلیف پہنچنے نہ دے مولا، اگر ذرا سا مجھے تکلیف ہو جاتی تو وہ بے چین ہو جاتے تھے مولا، ایسے ہی ان پر رحم و کرم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر شفقت فرمایا تھا مولا۔ تو الغرض حاضرین اکرام، حضور نے فرمایا ماں باپ، نیک اولاد، یعنی جب انتقال ہو جاتا ہے آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، ایک صدقہ جاریہ کا جو ثواب ملتا ہے، دوسرا اگر نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرتی ہے، جو اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتی ہے اولاد، تو رب ذوالجلال اس کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتا ہے، اس کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتا ہے رب ذوالجلال۔ تو اسی لیے اپنی اولاد کو تعلیم دو اور تربیت کرو، اور بالخصوص دینی تعلیم سے آراستہ کرو۔ میں آخر میں اس بات کی طرف بھی توجہ دلاؤں گا، تربیت اور تعلیم کی طرف، کیونکہ آج کل کے حالات بھی اسی کا تقاضا کرتے ہیں۔ پھر اس کا تیسری چیز جو حضور نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ او علم ينتفع به وعلمه الناس، یا تیسری چیز اس نے زندگی میں اپنے علم سیکھا تھا، علم حاصل کیا اور وہ علم دوسروں کو بھی پڑھایا، دوسروں کو بھی سکھایا، وہ علم دوسروں تک پہنچایا۔ تو گرچہ کہ یہ بندہ جو ہے اپنی زندگی کا حصہ گزار لیا اور قبر میں جا کر آرام کر رہا ہے، لیکن اس نے اپنی زندگی میں وہ علم دوسروں تک پہنچا دیا تھا، اس لیے وہ علم جب تک زندہ رہے گا۔ اس نے اب مثال کے طور پر بانی جامعہ نے اپنے شاگردوں کو سکھایا، ان کے شاگرد ان کے بعد والوں کو سکھائے، اس کے بعد ان کے بعد والے، یہ سلسلہ جب تک چلتے رہے گا علم کا، اس وقت تک ان کو اس علم کا ثواب ملتا رہے گا، اس وقت تک اس علم کا ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ مالدار مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، لیکن علم والا ختم نہیں ہوتا۔
کیونکہ علم سیکھا اس نے اور اس کے بعد علم سکھلایا دوسروں کو، اور جب تک وہ علم جاری رہے گا اس کا ثواب اس کو قبر میں ملتا رہے گا، اس کا ثواب اس کو قبر میں ملتے رہے گا۔ تو حاضرین اکرام، یہاں پر یہ دین علم کے بارے میں ہے، یہ خاص طور پر یاد رکھیں، اور دنیاوی علم کے بارے میں نہیں ہے۔ دین علم جب کوئی سیکھے اور دوسروں تک سکھائے تو اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا، یہ دنیاوی علوم کے بارے میں نہیں ہے۔ اب رہی بات دنیاوی علوم، یہ اکثر و بیشتر تو جابس کرنے کے لیے پڑھے جا رہے ہیں دنیاوی علوم، یہ سکھانے کے لیے، الا ماشاءاللہ بعض کو ٹیچنگ کا شوق ہے، وہ اس میں 1-2% ہوں گے جو دنیاوی علوم جو حاصل کر رہے ہیں، ٹیچنگ کی فیلڈ کسی کو پسند ہو 1-2% ہوں گے۔ 98-99% جو دنیاوی علوم پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے وہ جائیداد، وہ روپیہ پیسہ دولت کمانے کے لیے، نام کمانے کے لیے پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے۔ پڑھا رہے اسی لیے کہ تاکہ بچہ اچھی جاب کرے، اچھی نوکری کرے، اچھی سیلری ہو، اچھی دولت کمائے، اچھی سکون کی زندگی گزار سکے۔ یہ مقصد ہو گیا ہے ہماری تعلیم کا، اور ہم دنیاوی تعلیم اسی غرض اور اسی مقصد سے دلا رہے ہیں۔ اس کے بعد پڑھنے کے بعد کوئی بھی پڑھا رہا نہیں ہے، بس اس کا ایم، اس کا مقصد، اس کا ہدف یہی ہوتا ہے کہ میں کوئی اچھی سی جاب، اچھی سی سیلری والی جاب دیکھ لوں اور میں سکون کی زندگی گزاروں۔ علم کا مقصد تو یہ نہیں تھا کہ آپ سیکھے، آپ پڑھے اور دوسروں تک پڑھائے، یہ مقصد تھا، لیکن اس مقصد کو ہم نے فوت کر دیا۔ اب حاضرین اکرام، آخر میں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں کیونکہ مولانا نے اس بات کی طرف بھی مجھے یاد دہانی کرائی تھی۔ بڑی خوشی ہوئی، بڑی مسرت ہوئی کہ ایسی اطلاعات ملی ہے کہ مسجد ہادہ میں جو ہے مسجد کے ذمہ داران حضرات یہاں پر مدرسے کا آغاز کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دیر آید درست آید۔ یقیناً اس میں آپ حضرات کے تعاون کی ضرورت ہے۔ تعاون کا مطلب آپ حضرات کے پیسے یا چندوں کی نہیں، بلکہ ہم اپنی اولاد میں سے ایک بچہ، ایک فرد کو، اولاد میں سے کم از کم ایک کو حافظ قرآن یا عالم دین بنانے کے لیے منتخب کریں، جو ذہین ہو، جو فطین ہو، جو ہوشیار ہو۔ ایسے نہیں، کیونکہ ہمارا یہ ایک مزاج بن چکا ہے، اچھے بچے انگریزی تعلیم کے لیے وہ ڈاکٹر بنے گا، وہ انجینئر بنے گا، وہ فلاں بنے گا، اور جو بچہ بالکل ڈل ہوتا ہے، جو بالکل کمزور ہوتا ہے، جو وہاں نہیں چل سک رہا، اس کو لا کر مدرسے میں ڈالتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ اسی لیے پرانے لوگ کہتے ہیں کہ اچھے اللہ کی بارگاہ میں، خراب بلی کے چونڈے میں کہا جاتا ہے، ایک محاورہ ہے۔ تو یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ صحیح فکر نہیں ہے، یہ صحیح مزاج نہیں ہے، یہ بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ ہم شروع سے سن رہے ہیں یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے۔ مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، آپ کی اولاد کو بھی جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ وہیں جانا ہے، عالم ارواح سے، جہاں سے اللہ کے پاس سے آئے ہیں وہیں پر جانا ہے، وہیں پر ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ ڈاکٹرنگ، یہ انجینئرنگ، یہ جاب، یہ سب ختم ہونے والا ہے، لیکن یاد رکھے حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ، سبحان اللہ، عالم دین کا مقام و مرتبہ بیان سے باہر ہے۔ حافظ قرآن جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جس خاندان میں ایک حافظ قرآن ہو، اس خاندان کے ایسے 10 لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے گا جن کو جہنم کا فیصلہ ہوگا، رب ذوالجلال اس کو پرمیشن دے گا، اجازت دے گا کہ حافظ قرآن جا، جس تیرے خاندان کے 10 گنہگاروں کو جہنم کا فیصلہ ہوگا ان کی سفارش کر کے، ان کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں داخل کر دے۔ یہ حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ ہوگا۔ عالم کا مقام و مرتبہ تو اس سے اور بلند و بالا ہے، اس سے بڑا ہے عالم کا مقام و مرتبہ۔ تو حاضرین اکرام، کم از کم خاندان میں ایک حافظ قرآن یا ایک عالم دین بنائیے، ایک حافظ قرآن یا ایک عالم دین بنائیے۔ ہم ساری اولاد کو دنیا کے لیے، دنیا کی دولت کے لیے سب کو ڈھکل دے رہے ہیں، لیکن کل بروز قیامت کیا دیکھیں گے؟ کیا دوسروں کو جپ لیتے رہیں گے؟ کیا دوسروں کو تک لیتے رہیں گے؟
اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا تو اورنگزیب بہت خوش ہو گئے. خوش ہو کر جو ہے، کسی کو بھی والد کو خوشی ہوگی نا، بچہ حافظ قرآن ہو گیا، بہت خوش ہو گئے. اس کے بعد کہا بیٹا جاؤ دادا سے مل کے آؤ، بیٹا جاؤ دادا سے مل کے آؤ، دادا کو بولو میں حافظ قرآن بن گیا. دادا بھی خوش ہوں گے نا، پوترا حافظ قرآن ہوا، خوش ہوں گے نا دادا کو بھی خوشی ہوں گی نا، خاندان کا ایک حافظ. پوترا گیا بڑی خوشی دادا کو سنانے کے لیے، دادا جان میں حافظ قرآن ہو گیا ہوں. یہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا، اورنگزیب نے اپنے بیٹے کو دادا کے پاس بھیجا، شاہ جہاں کے پاس جا کر سنایا، دادا جان میں حافظ قرآن ہو گیا. تو مجھے کیا، تیرے بابا کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا، کیا مجھے پہنایا جائے گا؟ اگر تو حافظ بنا ہے تو کل بروز قیامت تیرا باپ تاج پہنے گا، مجھے تو نہیں پہنایا جائے گا. مجھے کس بات کی خوشی ہوگی تو حافظ قرآن بنے گا؟ ہاں اگر میرا بیٹا حافظ بنتا تو میں خوشی سے جھوم اٹھتا. بیٹے پوترے کو بڑا ذرا رنج ہوا، دادا خوش نہیں ہوئے. آ کر جو بات کہی تھی وہ سنا دیا اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو. بیٹے نے، بابا جان وہ ایسا کہہ رہے ہیں، دادا ایسا کہہ رہے ہیں، مجھے کیا خوشی ہے تو حافظ بنا، تو تیرے باپ کو تاج پہنایا جائے گا قیامت کے دن جو چاند و سورج سے زیادہ روشن ہوگا. تو جب اورنگزیب جب سنے تو آپ کو بھی بڑا ملال ہوا کہ میرے والد نے ایسا کہا ہے. تو اس کے بعد اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ہمت کیا اور ارادہ کیا، عزم مصمم کر کے اس کے بعد آپ حافظ قرآن بن گئے. اس کے بعد جا کے اپنے والد بزرگوار کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور کہنے لگے بابا جان میں بھی حافظ قرآن ہو گیا. تو اس وقت آپ کے والد بڑے خوش ہوئے اور سینے سے لگا لیا. تو حاضرین اکرام، یہ ہے حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ. اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان میں بڑا بدنام کیا جا رہا ہے، یہ بالکل غلط ہے. آپ تاریخ انصاف پسندی سے پڑھیے. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کبھی بیت المال سے انہوں نے اپنی روزی روٹی نہیں چلائی. وہ قرآن مجید لکھ کر اس کی جو بھی قیمت آتی تھی اس کے پیسوں سے اپنی روزی روٹی کا انتظام فرماتے تھے، اور جو ہے ٹوپیاں سی کر اپنی زندگی چلاتے تھے. اور جو ہے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اس طریقے کے یہ ٹوپیاں سی کر قرآن کے نسخے لکھ کر جو ہے جو بھی اس کی رقم آتی تھی اس سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا. یہ ایسے دیندار، ایسے عالم دین، ایسے اللہ والے بادشاہ کو آج جو ہے ہندوستان میں غیروں کی طرف سے بدنام کیا جا رہا ہے. لیکن ہمیں تو کم از کم اپنوں کی تاریخ اور ان کی جو حقیقت پسندانہ تاریخ ہے اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. تو الغرض حاضرین اکرام، یہ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ مسجد ہادہ میں بھی مدرسہ شروع کرنے کا انتظامیہ نے ارادہ کیا ہے. تو آپ کے تعاون کی ضرورت ہے کہ اپنی اولاد کو، جس کو آپ مناسب سمجھیں، جو اچھے بچے ہو ان کو حفظ قرآن کے لیے یہاں پر بھیجائے، تاکہ وہ بچے آپ کی دنیا میں بھی آپ کی عزت کا سبب بنے اور کل بروز قیامت آپ کی شفاعت کا سبب بنے. آپ کی شفاعت اور آپ کے خاندان کی، سارے خاندان کی شفاعت کا ذریعہ بنے. ایسا ایک تو بچہ ایک ایک خاندان میں ہونا چاہیے. اس بارے میں توجہ فرمائیں. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دین کے اور ایمان کی حفاظت فرمائے. اے باری الہ، آج جو ہماری بچیاں بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے اس کی حفاظت فرما مولا. اے باری الہ، ہمارے ماں باپ کو اتنی تو توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی اولاد کو ایمان اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں جاگزی فرما سکے اور انہیں صحیح دین کی تربیت کر سکے. اے باری الہ، ہمارے بچوں کی اور بچیوں کی، بالخصوص نوجوان بچے اور بچیوں کی ایمان کی حفاظت فرما اور اغیار کے منصوبوں کو نیست و نابود فرما دے. اے باری الہ، جو آج ہمارے نوجوان بچے بچیاں بے راہ روی کا شکار ہیں مولا، ان کے دلوں میں نہ دین کی محبت ہے، نہ اللہ کی محبت ہے، نہ رسول کی محبت ہے. وہ دین کو ایسے چھوڑ کر جا رہی ہے مولا. بڑا افسوس ہو رہا ہے مولا، جبکہ ایمان ایسی دولت ہے کہ دنیا کی ساری دولت ایمان کی دولت کے سامنے ہینچ اور بیکار اور کمتر ہے مولا. ایسی نعمت کو چھوڑ کر ہماری بچیاں کفر کی طرف، شرک کی طرف، الحاد کی طرف جا رہی ہے مولا. اے باری الہ، ہمارے نوجوان بچے بچیوں کے ایمان کی حفاظت فرما مولا. اے باری الہ، ان کے دلوں میں ایمان کی محبت کو جاگزی فرما دے، تیری محبت ان کے دلوں میں جاگزی فرما دے اور تیرے رسول کی محبت ان کے دلوں میں جاگزی فرما دے
اور تیرے محبوب اور مقرب بندوں اولیاء اکرام کی محبت ان کے دلوں میں جاگزی فرما دے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.